نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے سے نکلتے ہیں چوتھا، غرض ہے کہ آپ بیماریوں سے نکل ہی نہیں پا رہے، آپ کے وجود کے اندر بیماریوں نے گھر کر لیا ہے، آپ کا وجود بیماریوں کا مسکن بن چکا ہے، گھر بن چکا ہے۔ ذہنی ٹینشن آپ کو ہے، اگر آپ کا دل صحیح ہے تو آپ کے گردے خراب ہیں، اگر آپ کے گردے صحیح ہو گئے تو پھر آپ کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، وہ صحیح ہو گئے تو آپ کی آنتیں خراب ہو گئی، وہ صحیح ہو گئی تو وہ خراب ہو گئی۔ غرض ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کے تھک گئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس نے آپ کو اتنے سارے ٹیسٹ لکھ دیے، وہ سارے ٹیسٹ آپ نے کروا لیے، یہ نہیں اب یہ کروا لو، اب یہ نہیں اب یہ کروا لو۔ اس ڈاکٹر سے آپ مطمئن نہیں ہوئے، کسی اور نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں جگہ بہت اچھے ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں چلے گئے۔ غرض ہے کہ آپ کا پیسہ پانی کی طرح ڈاکٹروں کے پیچھے بہہ رہا ہے، آپ کا پیسہ عاملوں کے پیچھے جا رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا آج ایک عمل اور ایک وظیفہ دینے لگا ہوں، اور ایک چھوٹا سا مشورہ بھی دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ گوشت کا صدقہ کر دیں، کسی بھی غریب مسکین کو دے دیں، جتنا آپ سے ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق آپ گوشت کا صدقہ کر دیں۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہو کہ بھائی میں وہ تھوڑا سا لوں گا، کسی کو دوں گا تو کیا کہے گا، بس اتنا سا، تو آپ تھوڑا سا گوشت لے کے بیف، تو وہ آپ چیل کووں کو کھلا دیں، چیلوں کو کھلا دیں، دوسری مخلوقات کو کھلا دیں۔ سب سے پہلے آپ صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے کے بعد اب آپ شہد لے لیں، شہد خالص ہونا چاہیے، چاہے فارم والا ہی ہو، بڑی مکھی کا ہو، مگر دیکھ کے کہ شہد خالص ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس بارش کا پانی ہونا چاہیے۔ اگر بارش کا پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر عرق گلاب ہو۔ اگر بارش کا پانی ہو جائے یا زمزم ہو جائے تو بہت بہترین۔ اس شہد کے اوپر اور پانی کے اوپر، اگر بارش کا پانی ہے ٹھیک ہے، ورنہ عرق گلاب ہے، ورنہ زمزم ہے، اس کے اوپر آپ سورۃ الشعراء کی آیت ابراہیمی، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا مرض کے ٹائم پہ، کون سی آیت ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب ساحر لوگ، جادوگر لوگ سحر کرتے ہیں، بیماریوں کو پھینکتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ذریعے دعا مانگی، تو اللہ رب العالمین ان الفاظوں کو قرآن مجید کے الفاظ بنا دی، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ رب العالمین ہی مجھے شفا عطا کرتے ہیں۔ اس آیت کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ۔ اس آیت کو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 70 مرتبہ پڑھ کے آپ شہد کے اوپر دم کریں، اور پھر 70 مرتبہ علیحدہ، اول آخر درود شریف 11 دفعہ، 70 مرتبہ دوبارہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں۔ 3 دن تک آپ یہی پانی پئیں، پانی کو بڑھاتے جائیں۔ اتنا اگر میسر ہے شہد والا، بارش والا پانی یا زمزم میسر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو عرق گلاب کے اوپر کر لیں۔ اگر تھوڑا سا ہے تو دن میں 2-3 بار 1-2 گھونٹ تو ضرور پئیں، اور شہد کو آپ 3 ٹائم استعمال کریں، صبح نہار منہ بھی، دوپہر کو بھی، اور شام کو سوتے وقت بھی۔ 3 دن تک آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے وجود سے ہر طرح کا مرض ختم ہو جائے گا، ہر طرح کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اس سے سحر بھی چلا جائے گا، اس سے جادو بھی چلا جائے گا، اس سے اگر اور کوئی مرض ہے تو وہ بھی چلا جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، آپ ضرور کریں۔ اگر آپ بیمار نہیں بھی ہیں تب بھی جب آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ 10 مردوں کی طاقت آ جائے گی آپ کے اندر، پہلوان بن جائیں گے آپ۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔